والصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے جس ہستی کو سرنامہ خطاب بنانا ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگر گوش دل کا ٹکڑا، سب سے زیادہ حضور جن سے محبت فرماتے ہیں، شہیدی بیٹی جن کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پوری دنیا کے لیے راحت ہے، رحمت ہے، اور ان کی جان کی اگر راحت کسی میں ہے تو امام اہل سنت کہتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ بی بی فاطمہ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سامان تسکین ہے، سامان راحت ہے، سامان محبت ہے۔ اتنی محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سیدہ بی بی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی، تو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو فاطمہ سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، حضور سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا یہ پیدا ہوئی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمانا تھا اس سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ جب پیدا ہوئی تو اللہ اکبر، علامہ حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ بی بی فاطمہ کے پیدائش کے وقت جو بیت خدیجہ تھا، حضرت بی بی خدیجہ کا جو مکان تھا، حالانکہ اس سے پہلے ام کلثوم بھی پیدا ہوئی، اس سے پہلے حضرت رقیہ بھی پیدا ہوئی، اس سے پہلے حضرت بی بی زینب بھی پیدا ہوئی، 3 بیٹیاں پہلے ہو چکی تھی۔ سیدہ بی بی فاطمہ سب سے چھوٹی شہزادی ہے، لیکن جب بی بی خدیجہ کے مکان میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ بیت خدیجہ ولادت فاطمہ کی بنیاد پر منور ہو گیا تھا اور پورے گھر میں نور کی کرنیں نظر آتی تھی۔ یہ ان کی جلوہ گری تھی۔ جب پیدا ہوئی تو بہت چمکتا ہوا چہرہ لے کر کے پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اس سال سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لیکن جب ولادت ہوئی تو حضرت خدیجہ کے مکان کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے مکان خدیجہ تھا، اس سے پہلے مکان خدیجہ کہلاتا تھا، خدیجہ کا گھر، خدیجہ کی حویلی۔ لیکن جب بی بی فاطمہ پیدا ہوئی تو اس گھر کا نام مولود فاطمہ ہو گیا، اور اگر کوئی پتہ پوچھتا کہ حضور رہتے کہاں ہیں تو لوگ بتاتے مولود فاطمہ میں حضور رہتے ہیں۔ اس کا نام ہی مولود فاطمہ ہو گیا، مولود فاطمہ، فاطمہ الزہرا کی ولادت کا۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تو عرب کا معمول تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جو ہے وہ بنو سعد کے اندر قبیلہ سعد میں جا کر کے دودھ نوش کرواتے رہے دائی حلیمہ کا۔ پورے عرب کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں اور کمائی میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں کی دائیاں صاف شفاف ہوا میں صحت مند ماحول میں بچوں کی پرورش کرے۔ لیکن جب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی تو اللہ اکبر، خدیجہ الکبریٰ نے کہا میرے آقا سب بچوں کو بھیجتے باہر تاکہ صحت، تندرستی، اچھی آب و ہوا اور خالص عربی زبان سیکھ کر کے بچے آئے۔ اور کیونکہ شہر میں لوگ آتے ہیں تو زبان بگڑ جاتی ہے اور زبان کا مذاق جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے، تو سب کو بھیجتے ہیں دیہاتوں میں۔ لیکن فاطمہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ الزہرا کو میں کبھی جدا کروں، 1 سال کے لیے کیا 1 دن کے لیے بھی نہیں۔ تو سرکار نے اجازت عطا فرما دی اور سیدہ بی بی فاطمہ نے اپنی والدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا دودھ نوش فرمایا اور مکہ سے باہر تشریف نہ لے گئی بلکہ انہیں کی تربیت میں رہی اور مکہ مکرمہ میں رہی۔ حضرت بی بی خدیجہ 1 لمحہ بھی ان کو گوارا نہیں فرماتی کہ وہ کسی طرح سے کہیں چلی جائے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی جب ولادت ہوئی تو بہت سخت حالات میں ہوئی۔ سرکار اعلان نبوت فرما چکے ہیں
5 سال کی بیوی فاطمہ الزہرا ہے. جب اعلان نبوت ہوا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اتنے سخت دشمن. ایک دن سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ روتی ہوئی 6 سال کی عمر میں آئی. اس قدر رو رہی تھی کہ آنسو تھمتے نہیں تھے. حضور نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ تو کہا کہ مشرکین خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے لال عزا اور حبل کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے. حضور نے کہا میری بیٹی گھبرا نہیں، رو مت. اللہ ہو یا عصیبوں کا علی الناس، اللہ میری تمام انسانوں سے حفاظت فرمانے والا ہے. تجھے ڈر لگتا ہے نا کہ وہ میرے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اور کہہ رہے قسم کھا کے کہہ رہے اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ حضور کو قتل کر دیں گے. چلو حضور نے کہا کہ فاطمہ وضو کا سامان لے آؤ. وضو کے برتن اور پانی سب لائے گئے. حضور نے وضو فرمایا، کہا چل میری بیٹی فاطمہ تجھے ڈر لگتا ہے نا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور انہوں نے قسمیں کھا رکھی کہ مجھے قتل کر دیں گے، تو چل. حضور لے کر کے گئے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں جب لے کر کے گئے سیدہ فاطمہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کو جب دیکھا جو قسمیں کھا رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے قتل کرنے کا اور اپنے خداؤں کی جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، تو حضور ان کے پاس گئے اور سرکار نے مٹھی کے اندر کچھ مٹی رکھی، مٹھی میں کچھ مٹی تھی اور کہا شاہد الوجوہ، تمہارے چہرے بگڑ جائے. ایسے کہ حضور نے جب مٹی ڈالی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام لوگوں کو جن کو مٹی پہنچی تھی بدر میں ذلیل ہو کر کے مرتے ہوئے دیکھا. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پوری دنیا پہ غالب فرمانے کا منصوبہ فرماتا ہے. جب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو تسلی دے کر کے لے آئے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور کی حمایت کرتی. 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں لوگوں میں جا کے کھڑی ہو جاتی اور حضور کی حمایت میں کھڑی ہو کر کے حضور کی تائید فرماتی. حالانکہ اتنی چھوٹی بچی، اتنی کمسین بچی، اتنی سی ننھی بچی ہے، لیکن جہاد کا عالم یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جہاد فاطمہ کا صدقہ کربلا میں امام حسین کی سیرت میں نظر آتا ہے. یہ بے باکی جرت، حق کے لیے آواز بلند کرنا اور حق کے لیے اپنے بابا کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جانا اتنی چھوٹی سی ہے. ایک دن ابو جہل نے کہا کہ فلاں قبیلے میں اونٹ ذبح ہوئے ہیں، کون ہے جو اونٹ کی گوبر، اس کا خون اور اس کی بچیدانی جس میں بچے رحم جو ہے یہ لا کر کے حضور کے کندھے پہ رکھیں اور ہم اس طرح سے حضور کا تماشا دیکھیں. ابو جہل کے کہنے پہ چند ایک شریر اٹھے اور جا کر کے وہ ساری غلاظتیں کندھیاں لا کر کے حضور کے کندھے پہ ڈالی. سیدہ بی بی فاطمہ اس وقت مطاف میں موجود تھی. آپ نے اپنے ہاتھوں سے سرکار کے مبارک جسم ناز سے اور گردن سے وہ ساری چیزیں نکالی، ہٹائی اور پھر آپ جو ہے وہ قریش کو کہنے لگی تم میرے بابا کی کیوں دشمنی کرتے ہو، تم ان کی غلاظت کے ذریعے سے اہانت کیوں کرتے ہو، تم ان کی توہین اور معاذ اللہ ان کے بارے میں اس طرح سے کیسے رویہ اختیار کرتے ہو. تو جب یہ کہہ رہی تھی حضور نے طویل سجدہ فرمایا، طویل. اس کے بعد بی بی فاطمہ کے جوابی کارروائی پر حضور نے ان کا منہ بند کر دیا اور کہا علیکم اے اللہ میں تجھے قریش کو تیرے سپرد کر دیتا ہوں. حضرت صحابہ کہتے ہیں جتنے لوگ ہنسنے والے تھے، جتنے ہنسنے والے تھے جو حضور کا مذاق کر رہے تھے اور بی بی فاطمہ اپنے بابا کے اس کو صفا کر رہی تھی اور اس کو صاف فرما رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو بھی عزت کی زندگی نہیں دی، بلکہ فتح مکہ سے پہلے سارے کے سارے ظالموں کو اللہ نے واصل جہنم فرما دیا. بی بی فاطمہ بہت باغیور تھی، ہمیشہ لوگوں کے پاس جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے باتیں کہتی تھی اور مجاہدانہ طور پہ حضور کا دفاع فرماتی تھی. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چھوٹی عمر ہے، چھوٹی، اور لوگوں نے طے کر لیا کہ نجاشی کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، عمر جیسا عظیم الشان شہ سوار مسلمان ہو گیا، امیر حمزہ جیسا بہادر مسلمان ہو گیا. تو لوگوں نے کہا اسلام تو یہ رکتا ہی نہیں ہے، یہ حبشہ جاتے ہیں تو اسلام کو اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ محتاج بن کے جاتے ہیں اور ملک میں جا کر کے اپنے دین کا غلبہ پیش کر دیتے ہیں، دین کی کا حسن پیش کر دیتے ہیں اور دین کی جو عظمتیں پیش کر دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ان کا بائیکاٹ کرو. تو شعبہ ابی طالب میں رکھا گیا، شعبہ ابی طالب میں. سیدہ بی بی فاطمہ کہتی ہے شعبہ ابی طالب میں ہمارا جو سامان لے گئے تھے 3 سال کے لیے بائیکاٹ تھا.
सोशल बाइकआउट, कोई उनसे खाना पीना निकाह तिजारत कोई तरह का मामला नहीं कर सकता था। शोब अबी तालिब में बीबी फातिमा हुजूर के साथ रही, कहती है कि उसकी भूख ने हमें इतना कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि जब शोब अबू तालिब का मुहासरा खत्म हुआ और हम मक्के मुकर्रमा में वापस आए तो मेरी वालिदा खदीजतुल कुबरा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि फौरन ही जैसे शोब अबी तालिब की वो घाटी से हम आए मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। सैयदा बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला कहती है कि मेरी वालिदा के इंतकाल के बाद मेरे आंसू नहीं थमते थे। इतनी मुशफिका, इतनी मोहब्बत करने वाली, इतना चाहने वाली वालिदा सैयदा खदीजा का इंतकाल हो गया तो मैं आंसू नहीं अपने कंट्रोल कर पाती थी, रोती बहुत थी। एक दिन मैंने कहा ऐ नाउमी मेरी माँ कहाँ है? तो हुजूर ने कहा तेरी माँ बेटी फातिमा उस कस्र में है, उस महल में है, ना जहाँ शोर है ना जहाँ बेहुदा बातें हैं, बल्कि अल्लाह ने जन्नत में उन्हें कस्र अता फरमाया है जो इतना शान वाला है कि अंदर से बाहर का नजर आता है, बाहर से अंदर का नजर आता है। सैयदा बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला से हुजूर ने तसल्ली देते हुए कहा बेटी तेरी अम्मी जो है जन्नत के बहुत आला अजीम शान महल के अंदर है। सैयदा बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला यही मुजाहिदाना जिंदगी है। पहले तो मुशरिकीन से लड़ाई, उसके बाद में शोब अबी तालिब, फिर जब सरकार हिजरत फरमा के आ गए तो अब्दुल्ला को और ज़ैद इब्ने हारिसा को अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि फातिमा ज़ोहरा को, और हुजूर की एक बीवी थी मक्का मुकर्रमा में हजरत बीबी सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन दोनों को लेकर के आए। जब ये मक्का से मदीना तशरीफ लाए, हिजरत हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में बीबी खदीजतुल कुबरा रहा करती थी। अब उमर शरीफ जो है वो 15 साल के करीब हो गई, 15 साल रिश्ते आने शुरू हुए। अबू बकर सिद्दीक जैसे सहाबी, अबू उमर जैसे बड़े सहाबी, और हर बड़े सहाबी की तमन्ना ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामादी का शरफ हासिल हो। सब आते पैगाम लेकर के कहते थे। फातिमा तो ज़ोहरा से निकाह की बात चलती थी, हुजूर सबको मना करते, कहते कि अभी फातिमा छोटी है, फातिमा छोटी है, फातिमा छोटी है। लेकिन अल्लाहु अकबर, एक दिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर और उमर ये अली रज़ियल्लाहु ताला को ढूंढने के लिए निकले। अली को ढूंढते हैं, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा बीबी फातिमा के निकाह का जिक्र है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आपको बहुत लुत्फ आएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। साद, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ये हज़रत उमर को तलाश करने निकले। तो हज़रत अली जो है वो सुफ़ा पे होते थे, मस्जिद नबवी में होते थे, या फिर अपने घर में होते थे। लेकिन आज ना घर पे है, ना सुफ़ा पे है, ना मस्जिद नबवी शरीफ में है। तो कहा ढूंढ के पता लगाया तो कहा एक यहूदी के घर, एक यहूदी के खेत में पानी दे रहे हैं। ये गए तीनों यहूदी के खेत में गए। कहा अली ने देखा तो कहा कि क्या बात है कि आप इस वक्त तशरीफ लाए? तो कहा हाँ, एक हमने मशवरा किया है, सब ने रिश्ता भेजा, हुजूर ने सबको मना कर दिया। हमें लगता है कि फातिमा तुम्हारे नसीब में है और तुम फातिमा के शौहर बनाए जाने वाले। तो हज़रत अली रोने लगे, बहुत रोए। हज़रत अबू बकर ने कहा गरीबी की वजह से शर्म आती है, हया आती है कि गरीब हूँ तो रिश्ता कैसे हो? मेरे तो खुद मैं पानी दे करके और लोगों की मजदूरी करके और लोगों का काम करके अपना गुजारा करता हूँ, तो फातिमा जैसी शहजादी कायनात मुझे कैसे मिलेगी? तो कहा कि हम बात करते हैं। अब हज़रत मौला अली ने कहा कि नहीं आप रुके, मैं खुद बात करूँगा। हज़रत उमर ने कहा हम बात करते हैं, तो कहा नहीं रुके, मैं खुद बात करूँगा। फिर ये सबने मशवरा किया तो हज़रत अली ने कहा मेरी भी तमन्ना है कि मैं फातिमा तो ज़ोहरा के लिए पैगाम लेकर के जाऊँ, लेकिन मुझे अपनी कैफियत का और अंदाज़ा होता है तो फिर मेरा दिल नहीं करता है। बैठ इन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उभारा और ये तमन्ना उनके दिल में पैदा की। कहा कि फातिमा की निकाह की तो हमको भी फिक्र है कि उनका निकाह हो। अब हज़रत अली ने अपना जो था वो काम मुकम्मल फरमाया, उसके बाद घर गए और घर जाकर के हज़रत कपड़े वगैरह तब्दील फरमाए और हुजूर के घर गए। हज़रत बीबी सौदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई थी, बातें हो रही थी। हज़रत अली ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सलाम करके? तो उम्मे सलमा ने कहा कौन?
تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائے، کہا باہر جو آنے والا ہے وہ اتنا مبارک ہے کہ میں اور میرا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ یہ مت پوچھو، وہ آنے والا بڑا محبوب خدا ہے، محبوب مصطفیٰ ہے۔ تو جب آنے کی اجازت دی گئی تو حضرت مولا علی آئے تو زمین کو لینے لگے۔ ایسے زمین جب بات کرنی ہوتی ہے نا بہت بڑی بات اور بہت سارے دماغ میں سوالات ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو آپ زمین کو کریدنے لگے، سر بیٹھ کر کے حضور کی فرش پر سر کرنے لگے۔ بہت دیر خاموش رہے، حیا کی وجہ سے خود کا رشتہ نہیں جانا تھا، خود کی بات کرنی تھی، تو لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پہ، رحمت پہ، کرم پہ اور ان کی محبت پہ بڑا بھروسہ تھا کہ علی کو، حضرت عمر کو بھی منع کیا، حضرت ابو بکر کو بھی منع کیا، اور سعد بہت قریبی صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس دن سعد کا انتقال ہوا تھا، شہید ہوئے تھے، ان کو زخم آ گیا تھا مسجد نبوی میں، بیماری کی حالت میں زخم پھٹا، وہ شہید ہوئے تھے، حضور نے کہا تھا سعد میرا وہ صحابی ہے کہ اس کے انتقال پہ عرش کو میں وجد میں دیکھتا ہوں۔ آج سعد کے انتقال پر، شہادت پر عرش جو ہے وجد میں آ گیا۔ حضور بہت محبت کرتے تھے سعد انصاری رضی اللہ عنہ سے، لیکن حضرت علی نے کہا تم بھی مت جاؤ، ابو بکر تم بھی مت جاؤ، عمر میں خود جاتا ہوں۔ اب گئے، زمین کوریدنے لگے بیٹھ کر کے، شرم و حیا دامنگیر تھی، کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حضور نے کہا بولو علی بولو، جو لے کر کے آئے بولو، تمہاری ہر مراد پوری کی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ کیا لے کر کے آئے ہیں۔ کہا مانگو۔ پھر حضور نے جب تسلی دی اور دھاڑس بنائی اور محبت سے کہا کہ مانگو تمہاری مراد پوری ہوگی، کیا حاجت تمہیں لے کر کے آئیے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہا آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے مشفق ہیں، آپ کے ذریعے اللہ نے مجھے اور میری ماں فاطمہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، آپ نے ہمارے دل میں اللہ کی محبت کا کو جاگزی فرما دیا، آپ نے بڑا کرم فرمایا، علم سکھایا، حکمت سکھائی، قرآن سکھایا، ہماری تربیت کی۔ میرے بابا کے جانے کے بعد اپنے گھر میں اپنی آغوش میں رکھا، مجھے بہت چاہا، مجھے بہت پیار دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے احسانات گنائے، کہا حضور بڑا احسان تھا، بڑا احسان تھا، بڑا احسان تھا۔ حضور نے کہا مطلب بولو، کیا وجہ لائی ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ الزہرا سے میرا نکاح کرا دیا جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث کی راویہ ام سلمہ ام المومنین ہے، وہ کہتی جیسی علی نے فاطمہ کا ہاتھ مانگا، میں نے حضور کے چہرے پہ جو مسکراہٹ دیکھی، جو خوشی دیکھی اور جو مسرت کی کیفیت دیکھی، میں بیان نہیں کر سکتی کہ حضور کتنے خوش ہو گئے تھے۔ بہت خوش ہوئے حضور، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اتنا چہرہ مسرت اور خوشی سے کھل اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر منظور تو کر لیا، پھر فاطمہ سے پوچھا بیٹی علی ہے، تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں، تمہاری مرضی کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا نے کوئی جواب نہیں دیا، اور مسئلہ ہے کہ خاموشی مثل اقرار، خاموشی مثل اقرار ہوتی ہے، تو خاموش رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نکاح کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سیدہ بی بی فاطمہ کا مولا علی کا نکاح پڑھایا اور کہا کہ علی مسجد میں لوگوں کو جمع کرو، جاؤ مسجد میں لوگوں کو جمع کرو۔ مولا علی جانے لگے، اتنا تیز تیز مسجد جا رہے تھے کہ ابو بکر ملے تو بھی نہیں رکے، سعد ملے تو بھی نہیں رکے، عمر ملے تو بھی نہیں رکے۔ انہوں نے کہا علی اتنی تیز رفتار، اتنا جلدی جلدی کہاں جاتے ہو؟ تو کہا کہ رسول اللہ نے مسجد نبوی جانے کا حکم دیا ہے، لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے میرا نکاح فاطمہ سے کرا دیا ہے۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے، ان کی خوشی دیکھ کے، ان کی تیز رفتاری دیکھ کر کے شیخین ابو بکر عمر نے کہا کہ چلیے اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ اب لوگ لائے گئے، جمع کیے گئے، پورے مسجد نبوی شریف بھر گئی، مسجد نبوی شریف بھری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھی، تھوڑا سا پنیر اور چند کھجوریں لے کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے اور لے جا کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میرے نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے فاطمہ اور علی کا نکاح بیت معمور میں فرشتوں کو گواہ بنا کر کے فرمایا. اللہ نے پہلے فاطمہ و علی کا نکاح فرشتوں کو گواہ کر کے آسمانوں میں فرمایا. اب اللہ کا نبی مسجد میں صحابہ کے درمیان علی و فاطمہ کا نکاح فرماتے ہیں. پھر وہ جو تھا نا کھجور اور پنیر اور گھی, اس کو مسل کر کے حضرت عثمان, حضرت سلمان نے, حضرت بلال نے حلوہ بنایا. حضرت علی کو کہا کہ ذرا تقسیم کرو. حضرت علی نے تقسیم کرنا شروع کیا. کہتے کہ چند کھجورے, تھوڑا سا گھی اور تھوڑا سا پنیر 700 صحابہ نے تناول فرمایا اور پیٹ بھر کر کے کھایا. یہ برکت اللہ نے جنت سے عطا فرما دی تھی. اب یہ نکاح ہوا, مبارک نکاح ہوا, مبارک, بڑا پیارا نکاح. ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے جنت سے کھجوریں عطا فرمائی تھی اور سرکار نے انس بن مالک کے حضور نے کھجوریں رکھی اور کہا لوٹو اس کو حاصل کرو اور اس پہ تم اپنا قبضہ جماؤ, اس کو لوٹو. یہ کہہ کر کے حضور نے سارے چھہارے جو ہے وہ پھیلا دیے تھے. جب نکاح ہو گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہر کے حوالے سے, تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہے, میں جہاد کرتا ہوں, تلوار ہے جہاد کرتا ہوں. ایک اونٹ ہے جس میں میں پانی بھر کے لاتا ہوں, اپنے کام کرتا ہوں. ایک ذرہ ہے وہ میں جنگ میں استعمال کرتا ہوں. تو کہا جہاد اللہ کی تلوار جہاد کے لیے رہنے دو, اونٹ اپنے گھر کے لیے رہنے دو اور ذرہ بیچ کر کے مہر ادا کرو. گئے تو مارکیٹ کے اندر بیچے کس کو, تو عثمان غنی ذوالنورین ملے. عثمان غنی نے ذرہ لی, 480 سونے کے دینار دیے, 480, اور دے کر کے کہا کہ یہ دے آپ, یہ مجھے دے دے. تو کہا مال آپ کا ہوا؟ علی نے کہا ہاں ہو گیا. کہا ڈھال میری ہو گئی؟ کہا ہاں ذرہ آپ کی ہو گئی. تو کہا میری ذرہ رکھتا ہوں, مال آپ کا. تو کہا جی ہاں. پھر آپ نے وہ ذرہ لی اور جا کر کے مولا علی کو کہا یہ لے. تو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا آپ کے نکاح کا تحفہ عثمان کی طرف سے آپ کے لیے. کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا صحابہ میں, کتنی الفتیں تھی. اس کا پھر یہ دلا کر کے دیا. حضرت سرکار نے اس کا خوشبو منگائی, عطر منگوائے اور پھر وہ مہر کی رقم ادا فرمائی گئی. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تو حضور نے فرمایا فاطمہ تیرا نکاح میں نے اپنے خاندان کے سب سے اچھے شخص سے کیا ہے. اور علی سے کہا علی میں نے تیرا نکاح سیدۃ النساء فی العالمین سے کیا ہے, عالم کے ساری عورتوں کی سردار میری بیٹی سے تیرا نکاح کیا ہے. اب نکاح ہوا, حضور گئے, برکت کی دعا فرمائی اور جا کر کے ان کے لیے خود دعا فرمائی. کیا برکت کی دعا ہے, حضور کی دعا ہے. حضور صلی اللہ, کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں رسول اللہ کے دعا کی برکت فاطمیہ میں نظر نہ آئے. کوئی بستی, کوئی علاقہ ہو, ہر جگہ سیدوں کی تعداد ہے. اللہ نے حضور کی دعا سے ہر بستی میں آل نبی عطا فرما دیا. ہر بستی میں سعادت ملے گی, سید ملے گی. تو سرکار نے دعا. اب فاطمہ کی شب زفاف سنیں. پہلی رات ہے, پہلی مبارک رات ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی آپ ہمیں عطا ہوئے, ہم آپ کو عطا ہوئے, آپ ہمارے مالک ہوئے, ہم آپ کی خادمہ ہیں, ہم آپ کی خدمت گزار ہیں, لیکن ہم پہ اللہ کے بھی تو حقوق ہے. حضرت علی نے کہا کہ بالکل اللہ کے حقوق ہیں. تو کہا شکرانہ نہیں ادا کرے؟ تو کہا بالکل شکرانہ ادا کرے. تو کہا شکرانہ کیسے؟ تو کہا نماز پڑھے. سیدہ کا لقب ہے بتول. بتول, بتول کہتے ہیں سب سے کٹ کے اللہ کی بندگی کرنے والی. سب سے. اب فاطمہ کہتے ہیں فتمن سے بنا ہے, اس کا معنی ہے چھڑانے والی. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں فاطمہ چھڑانے والی ہے. اللہ نے فاطمہ کے محبین کو جنت سے چھٹکارا عطا فرما دیا ہے, اسی لیے ان کا نام فاطمہ ہے, چھڑانے والی, نجات دلانے والی. اور امام عشق و محبت نے کہا فاطمہ کے محبین کو اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرمانے والا ہے. تو یہ فاطمہ الزہرا کا لقب بتول, سب سے کر کے اللہ کی بندگی. پہلی رات گزری, عبادت کی, اگلے دن روزہ رکھ لیا. دوسری رات آئی, عبادت کی, روزہ رکھا. تیسری رات آئی, عبادت کی, اگلے دن روزہ رکھ لیا.
3 دن کی افطاری کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی اور اپنے داماد سے کہے کہ ملاقات کر لے. اللہ نے ان کی عبادت کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ فاطمہ جو دن رات امت کی مغفرت کی دعا کرتی ہے فاطمہ کو قیامت میں اللہ دعا کا حق دے گا اور فاطمہ جس کے لیے شفاعت کی دعا کرے گی اللہ فاطمہ و علی کے صدقے میں اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. وہ بخشے تو گئے, وہ تو بخشے گئے, لیکن اللہ نے ان کی وہ 3 دن کی عبادت کا صلہ یہ دیا ہے کہ دعائے شفاعت دے رکھی ہے. قیامت کے دن وہ جس کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے اللہ اس مبارک جوڑے کے صدقے میں اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. یہ زندگی فاطمہ. اب علی کے گھر آئی نا تو ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی بڑی خدمت کرتی تھی, حضرت علی کی بھی بڑی خدمت کرتی تھی, اپنے بچوں کی پرورش خود کرتی تھی. ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے, پیر میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے پیر مبارک جو سوجے رہتے تھے اور ہمیشہ بخار اور بھوک کی کیفیت رہتی تھی. ہمیشہ غربت کی بنیاد پر, فقر کی بنیاد پر, میں غربت نہیں کہتا اس لیے کہ اللہ نے ان کا صدقہ پوری کائنات کو عطا فرمایا ہے. بظاہر اسباب کے اعتبار سے بظاہر اپنے فقر اختیاری کی بنیاد پہ, اختیاری فقر کی بنیاد پہ کئی دن کھانا نہیں کھاتی تھی. ایک دن رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 پتھر ہیں, پہلے دن بھوک, دوسرے دن بھوک اور تیسرے دن. حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے بخار نہیں جاتا. حضور نے اپنا پیر پاک اٹھایا اور کہا فاطمہ میرے جسم پہ 4 پتھر بندے ہیں, 4 دن سے میں نے بھی نہیں کھایا, صبر کر اللہ تجھے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ کہا جب یہ آیت اتری نا انذر عشیرتک الاقربین کہ اپنے گھر کے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, حضور نے سیدہ فاطمہ کو بلا کے کہا بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ایمان کی سلامتی اور اعمال کی کوشش میں لگی رہنا. یہ تلقین فرمائی, کہا بیٹی فاطمہ اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے رہنا, ڈرتے رہنا, ڈرتے رہنا. اس کا تلقین فرمائی سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو. اس تلقین کا اثر یہ ہوا کہ ایک لمحہ بھی عبادت سے غافل نہیں ہوتی. امام حسن کہتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمارے لیے کھانا بھی بناتی, تلاوت قرآن بھی کرتی تھی, تسبیح بھی پڑھتی تھی اور دوسرے اذکار بھی کرتی تھی. کبھی غافل نہ رہی عبادت سے, بلکہ ہما وقت عبادت, بلکہ ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ رات کو عبادت کرتی اور تہجد کے وقت جب اذان ہوتی تو کہتی یا اللہ کوئی رات ایسی طویل عطا فرما دے کہ فاطمہ جی بھر کے سجدہ کرے اور اس کا دل جو ہے وہ سجدے کی لذتوں سے معمور ہو جائے. رات مختصر ہوتی ہے اور دن میں کام شروع ہو جاتے ہیں, ایسی طویل رات دے یا اللہ کہ دل کھول کے سجدے ہو جائیں. بی بی فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کے گھر میں بہت تنگی کے دن گزارے, بہت تنگی کے. ایسے دن تھے کہ اللہ اکبر 3 دن تک کھانا نہیں, ہفتے تک کھانا نہیں. ایک مشہور روایت ہے, عرض کر دیتا ہوں. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق دوپہر کی دھوپ میں نکلے. عمر نے دیکھا, کہا میرے بھائی ابو بکر اتنی چلچلاتی دھوپ میں کہاں آ گئے؟ تو کہا کہ بھوک بہت لگی ہے. اور یہ انصاریوں کے یہاں رہتے تھے, مہاجرین تھے, دربار کو نہیں تھا, مسجد نبی شریف میں رہتے تھے اور اپنے انتظامات جو ہے وہ اس طرح سے پورے فرماتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو عمر نے کہا بھائی ابو بکر کس وجہ سے تم باہر آئے؟ تو کہا بھوک کی وجہ سے. تو کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو کہا چلے پھر. جب مسجد نبی شریف میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا دھوپ کے وقت گھومتے ہو؟ تو کہا حضور بھوک لگی. حضور نے کہا 3 دن سے تو میں نے بھی نہیں کھایا. پھر نکلے تینوں صحابہ, گئے ابو الحیشم کے ان کے باغیچے میں گئے. انہوں نے دیکھا تو مرحبا مرحبا کہا, کھجوریں لائی سوکھی تر اور کچھ انگور وغیرہ پیش کیے. حضور تھوڑی دیر رکے, میں بکری ذبح کر کے روٹی بناتا ہوں, تھوڑی دیر رک جائے آپ. ورنہ سماجت کرنے لگے. حضور ان کے یہاں ٹھہرے, کھجوریں کھائی اور انگور وغیرہ نوش کیے, پانی وغیرہ پیا, بیٹھ کے راحت کی. جیسے ہی کھانا بن کے آیا, روٹی تھی, سالن تھا بکری کے گوشت کا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھا کر کے سرکار نے سالن پہ رکھی, سالن کو رکھا, اوپر گوشت رکھا, روٹی رکھی. کہا کہ
اس کو میری بیٹی فاطمہ کے یہاں پہنچا دو. اس نے بھی ہفتوں سے کھانا نہیں کھایا. جب یہ لے کر گئے نا, حضور نے چند لقمے کھائے, چند لقمے کھائے, اور لقمے کھانے کے بعد حضور رونے لگے. حضور رونے لگے. حضور کو دیکھ کر کے ابو بکر بھی رونے لگے, عمر بھی رونے لگے. جب یہ رونے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, یا رسول اللہ کس بات نے آپ کو رلایا؟ تو کہا, اللہ اس کھانے کے بارے میں قیامت میں ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں یہ نعمت ملی تھی, بتاؤ تم نے نعمت کے بدلے میں کیا کیا. اس بات نے مجھے رلا دیا, اس بات نے مجھے غمگین کر دیا ہے کہ یہی نعمتیں ہیں, کھجوریں سوکھی پیلی, انگور اور گوشت روٹی, جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تم نے نعمتوں کے بارے میں کیا کیا, تو اس کا جواب دینے کا تصور مجھے رلا رہا ہے. حضرت بی بی فاطمہ کی اس بات سے پتہ چلا, کئی دن سے ان کے یہاں واقع تھا. ایک دن ایک آدمی, بدتمیز آدمی آیا حضور کے دربار میں. بہت بدتمیز آدمی تھا, منہ چڑھا تھا, بکواس کرتا تھا. اس نے حضور کی شان میں توہین کی. حضرت عمر میں تلوار نکالی, کہا بدتمیز حضور کی شان میں توہین کرتا ہے. حضور نے کہا عمر رک جاؤ. اس کو قریب کیا, اس کو بیٹھا کر کے حضور نے سمجھایا, دعوت دی, بہت نرمی سے محبت سے گفتگو کی. تھوڑی سی گفتگو ہوئی, اللہ اکبر, وہ سخت دل, انتہائی سخت کلام کرنے والا, جیسے حضور کی محبت بھری گفتگو سنی تو کہا, یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لیجیے. یہ نہیں کہ سختی کرے تو اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر نے تو جب اس کی بدتمیزی سے تلوار نکال اس کو قتل ہی کرنا چاہا, لیکن حضور نے سختی نہیں فرمائی, قریب کیا, محبت سے گفتگو کی. کہا کہ رکو گے جاؤ گے؟ اس نے کہا آج رات کو رکوں گا, کل چلا جاؤں گا. حضور نے کہا کوئی ہے جو اس کو سواری دے دے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, حضرت حارثہ, انہوں نے کہا میرے پاس اونٹنی ہے, اس کو دیتا ہوں. کہا اس کو کوئی ایک امامہ بھی دے دو. علی نے کہا میرے پاس ایک امامہ ہے, میں اس کو دے دوں. اپنا ماما کھول کے علی نے اس کو دیا. کہا اس کو کوئی ہے اپنے گھر کھانا کھلائے. سلمان فارسی سے کہا یہ ہمارا مہمان ہے, بدتمیزی کرنے والا, حضور کی توہین کرنے والا, اب تک کہ حضور کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا ہے. حضور نے پہلے اس کی سواری کا انتظام فرمایا, پھر اس کے امامے کا انتظام فرمایا, اب کھانے کا انتظام فرماتے ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس شخص کو لے کر کے, بنو سلمہ کے اس شخص کو لے کر کے مدینے میں گھما. کسی کے یہاں کھانا اس وقت نہیں تھا, اس وقت نہیں تھا. تو میں گیا فاطمہ کے گھر, سیدہ فاطمہ کے گھر گیا, اور میں نے کہا مہمان رسول ہے, کیا آپ اس کی ضیافت کرو گی؟ تو سلمان فارسی سے حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ میرے نبی کے صحابی حضور, بات اصل میں یہ کہ ہمارے یہاں حسنین نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ مہمان رسول ہے, مہمان رسول ہے اور میرے گھر پہ آیا ہے, تو یہ خالی ہاتھ تو نہیں جائے گا. آپ اس کو بیٹھائے. آپ نے اپنی ردائے مبارک جو اوڑھنی اڑتی تھی ردا دی, اور ردا دے کر کے کہا کہ آپ فلاں دکان پہ جائے, اس کو گروی رکھتے, اس کو گروی رکھتے, اور اس کے عوض میں کچھ جو اور کچھ آٹا وغیرہ لے کر کے آئے تاکہ اس کا کھانا بن جائے. یہ گئے شمون نامی یہودی کے پاس, اور شمون کو چادر فاطمہ دی. اس نے دیکھا, بہت دیر تک دیکھتا رہا. اس کے بعد کہا کہ سیدہ فاطمہ سے کہنا کہ یہ چادر کی برکت سے اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. میں بھی فاطمہ کا, میری دکان بھی فاطمہ کی. پھر سلمان فارسی کو جو سامان خوردنوش دیے اور دے کر کے کہا, سلمان فارسی نے پوچھا چادر میں کیا کیا تم دیکھ رہے تھے؟ تو کہا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی ایسا انقلاب برپا کریں گے کہ ان کے ماننے والے خود بھوکے ہوں گے لیکن بھوکوں کے کھانے کا انتظام کریں گے. میں نے پڑھا تھا فاطمہ کے کردار میں اس کو ثابت کر کے دکھا دیا. بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث میں ہے, ہمیں اس کو اپنی زندگی سے ثابت کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے کردار سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حسن اسلام ہے, یہ اسلام کی خوبی ہے. جب شمون مسلمان ہو گیا حضور کے پاس, جب سلمان فارسی خوشی گئے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم شکر ادا کیا, کہا اللہ نے میری اولاد کو درد دل عطا فرمایا ہے, یا اللہ میری اولاد کو دونوں جہاں میں برکت عطا فرمایا. سیدہ بی بی فاطمہ کی سیرت بہت زبردست ہے, بہت زبردست.
اسلامی فکر رکھنے والا اور اسلام کے لیے کام کرنے والا، اسلام کے لیے درد رکھنے والا سیرت فاطمہ پڑھے تو اس کو کبھی حالات کی شکایت نہیں ہوگی، کبھی اپنی خالی جیب پر وہ افسوس نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ اپنے اسباب و وسائل ریسورسز کی کمی کا شکوہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ سیدہ فاطمہ کے کردار کی بنیاد پر اپنے گرد و پیش کو اسلام سے منور کرے گا۔ آخری بات عرض کر دوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دن عثمان غنی نے دعوت کی حضور کی، اور دعوت کی تو صحابہ کو بھی بلایا، اور صحابہ کو بلا کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کی دعوت بھی کی، اور حضور جب آئے تھے، حضور جب تشریف لے گئے تو عثمان غنی نے اپنے گھر سے لے کر حضور کے گھر تک کے آنے جانے کے قدم مجھے گنے، کتنے قدم ہوئے؟ حضور نے کہا عثمان کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو فاطمہ کے پاس آ کر کے کہنے لگے میرے بھائی عثمان نے دعوت کی، صحابہ کو کھلایا اور حضور کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا۔ تو حضرت علی نے جب سنایا نا فرد محبت سے رشک کے عالم میں رشک کہ میرے بھائی کو اللہ نے کتنا مان دیا ہے، کتنا اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، کتنا اللہ نے اس کو بہادر کیا ہے، کس قدر اس نے صحابہ کی ضیافت کی ہے، تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ بھی بلند آئے، کل آپ بھی دعوت دی تھی، تو کہا پکائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ کہا آپ بلائیں، آپ دعوت دیں۔ گئے مولا علی، کھا کے حضور کا ہماری دعوت ہوگی، تو کہا ماں اصحاب، کہا ماں اصحاب، صحابہ کے ساتھ آئے۔ پھر جب بلائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے حاضر ہوئے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برتن جو ہے مٹی کے وہ اس کے اوپر رکھے، چولہے کے اوپر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھنے لگی۔ کہا یا اللہ میں اپنے شوہر نامدار، اپنے شوہر کی تمنا کے لیے صحابہ کو اندر نبی کو دعوت دے رہی ہوں تاکہ میرے شوہر غم نہ کرے، افسردہ نہ ہو۔ یا اللہ میں تجھ پہ توکل کرتی ہوں، تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، میں تجھ پہ پورا یقین رکھتی ہوں، میرے مہمانوں کی اور میری آج تو کھانے کے سارے انتظامات کے ذریعے سے ساری چیزیں تو عطا فرما دے۔ دعا فرماتی، نماز پڑھتی جاتی۔ صحابہ جب در فاطمہ میں پہنچے تو صحابہ نے کہا واللہ کھانے کی جو خوشبو پہلے فاطمہ سے آ رہی ہے، یا رسول اللہ ایسی خوشبو کھانے کی ہم نے کہیں نہیں سنی ہے۔ حضور نے کہا آگے چلے، دیکھیں گئے، کھانا کھائے، کھانا جو پانی رکھا تھا نا اس میں گوشت بھرا تھا، روٹیاں بھری تھی اور سارے انتظامات ہو گئے۔ اب کھانا کھا کے صحابہ یا رسول اللہ ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا، ایسا کھانا نہیں کھایا، ایسا کھانا نہیں کھایا۔ صحابہ کہتے حضور نے سارے صحابہ کے کھانے کے بعد کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے فاطمہ کے در پہ تمہیں جنت کا کھانا عطا فرما دیا ہے۔ تیقن جو ہے تیقن یقین، یہ اللہ کی بارگاہ سے انسان کو بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یقین موقع یہ انسان کو کہنے لگا۔ جب یہ ہوا تو ساری دعوت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی فاطمہ کو خوشخبری دے دو، کل میری دعوت پر عثمان غنی نے ہر قدم پر ایک غلام میرے مسلمان امتی کو آزاد کروایا تھا، اور آج فاطمہ کی دعوت پر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ میرے ہر قدم پر اللہ اس دعوت کی برکت سے 10,000 جہنمیوں کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ عثمان نے دنیا میں لوگوں کو آزاد کیا ہے، اور فاطمہ کی دعوت کی برکت سے اللہ میرے امت کے ہر قدم پہ 10,000 جہنمیوں کو آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا۔ جب دعا کرتی امت کے لیے دعا، ایک دن امام حسن نے پوچھ لیا امی ہمارے لیے دعا نہیں کرتی؟ جب دعا کرتی ہے امت کے لیے دعا کرتی ہے، جب دعا کرتی ہے امت کے لیے دعا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت حضور کی، یہ حضور کی تربیت کا خلاصہ ہے کہ امت کا درد مومنوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ حسن امام حسن نے بڑے شہزادے تھے، بڑے شہزادے نے پوچھا آپ ہمارے لیے تو دعا نہیں کرتی، امت امت امت؟ تو کہا بیٹا ہم اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں،
پہلا حق پڑوسیوں کا ہے، بعد میں گھر والوں کا ہے۔ امت ہماری پڑوس ہے اور تم تو اپنے گھر والے ہیں، ہمارے اوپر پہلے پڑوسیوں کا حق ہے۔ یہ کہہ کر کے ان کو بھی کہتی جب دعا کرنا تو امت کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرو تو ہمارا بھلا ہوگا، اور اگر امت کے لیے دعا کرو گے تو اللہ ہمارا بھی بھلا کرے گا، امت کا بھی بھلا فرمائے گا۔ بہت بڑی سیرت ہے، بہت پیاری سیرت ہے۔ عشق مصطفیٰ کا دیکھے، ان کا زہد اگر دیکھے، دنیا سے بے رغبتی دیکھے، آخرت کی فکر دیکھے، خوف خدا دیکھے، اتنے واقعات ہیں، اتنی لمبی داستان ہے، عصر ہو جائے گی۔ میرا بھی وقت اور آپ کا بھی وقت جو ہے اس وقت جو ہے وہ آرام کا ہوتا ہے۔ بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ خراج محبت قبول فرمائے اور ہم سب کو سیدہ بی بی فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے محبین میں، ان کے سچے عاشقین میں اور ان کے سچے غلاموں میں اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کی اور پوری امت کی شمولیت فرما دے۔ ہم سب کو ردائے فاطمہ کا صدقہ عطا فرما دے۔